اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ماؤدی بچوڑو۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنا کورین ایکسپیرینس شیئر کروں گا۔ کوریا میں میں نے 7 سال کام کیا ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا میں نے 6 سال ایک ہی فیکٹری میں کام کیا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن حالات میں ہم نے وہاں کام کیا اور کتنی سیلری ہم نے لی۔ یہ ایک ویڈیو میں نے پہلے بھی بنائی تھی، اب دوبارہ میں بنا رہا ہوں، کیونکہ یہ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ یار کوریا میں نا جو مسائل ہیں، وہ نئے لڑکے آتے ہیں وہ فوراً فیکٹری چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی کہ فیکٹری چھوڑنے سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو میں یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے بنا رہا ہوں۔ ہر بندے کا اپنا اپنا مسائل ہوتے ہیں کوریا میں، ہر دوست کے جو نئے آتے ہیں ان کے بھی اپنے مسائل ہیں اور جو پرانے ان کے بھی اپنے مسائل ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ 100% کوئی بھی کوریا میں جو بھی بھائی کام کر رہا ہے، کہیں بھی کام کر رہا ہے، کسی بھی سٹی میں کام کر رہا ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے اور ڈے کر رہا ہے، چاہے نائٹ کر رہا ہے یا ڈے نائٹ کر رہا ہے، یا کیسک نائٹ کر رہا ہے یا کیسک ڈے کر رہا ہے، تو اس کے مسائل جو ہے نا، ہر بندے کے اپنے اپنے مسائل ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ 100% پرفیکٹ کام کر رہا ہے اور پرفیکٹ فیکٹری اس کو ملی ہے، کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ مسائل ضرور ہیں۔ لیکن میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے کیسے کام کیا 6 سال ایک فیکٹری میں۔ تو چلیں میں بتاتا ہوں۔ ہم شروع سے ایک ہی فیکٹری میں آئے تھے، 3 دوست ایک ہی فیکٹری میں، ایک ہی فلائٹ سے پاکستان سے ہم آئے تھے۔ وہاں جب ہماری کلاسز ہوتی ہے وہاں ہی پتہ چل گیا، دیکھتے ہیں کہ بھائی آپ کے ساتھ کوئی اور اس فیکٹری میں ہے، یعنی وہاں پہ آپ جہاں پہ ٹریننگ لیتے ہیں وہاں بھی آپ کو، جہاں پہ وہاں ٹیچر ہوتے ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں ہاں بھائی یہ آپ کی فیکٹری کا یہ بندہ ہے، آپ آپس میں گروپ بنا لو۔ تو ہم ایک ہی فیکٹری میں کام کیا، پھر ہم تینوں کا ویزا ایک ہی فیکٹری میں مکمل ہوا۔ 2 ہم پہلے چلے گئے پاکستان، پھر ایک واپس ہم 2 آئے واپس۔ تو پھر اس کے بعد تیسرا دوست جب گیا نا پاکستان گیا، تو پھر جب تیسرا دوست بھی آیا تو اس کے بعد جب وہ اس کا ویزا کنفرم ہو گیا آنے، اب سمجھ گئے کہ بھائی اس کے سارے ڈاکومنٹس جمع ہو گئے، یہاں سے ویزا ایشو ہو گئے۔ اب وہاں سے ہم جب 100% مطمئن ہو گئے بھائی ہمارا ایک دوست اس نے ہمارے ساتھ 6 سال اسٹرگل کیے فیکٹری میں، ایک ہی فیکٹری میں کام کیے، اچھے برے حالات میں ہمارے ساتھ رہا ہے، تو وہ جب دوست ہم سمجھ گئے کہ بھائی اب وہ آئے گا کنفرم، اس کا کام ہو گئے، تو پھر ہم نے فیکٹری میں بات کی، اب ہم نے فیکٹری چینج کرنی ہے۔ اچھا، فیکٹری چینج کرنے کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں۔ فیکٹری میں کام بہت زیادہ کم تھا، انتہائی کم تھا۔ ہم نے 3 سال تقریباً ہم نے فیکٹری میں کام کیا، 7 لاکھ 8 لاکھ وون، 5 لاکھ وون، 6 لاکھ وون، حتیٰ کہ 1-2 ماہ ایسے بھی رہے ہیں۔ ایک ماہ تو ایسا ہے فیکٹری میں کہ ہم نے 27 اپنے مالک کو اپنے پاس سے دیے، گھر کا رینٹ بھی ہم نے اپنے پاس سے مالک کو دیا، بجلی کا بل بھی دیا، گیس کا بل بھی دیا، پانی کا بل بھی ہم نے اپنے پاس سے بھی دیا۔ اس مہینے میں ہم نے ٹوٹل کتنا کام کیا؟ 1 لاکھ اور تقریباً 97,000 یا تقریباً 98,000، ٹوٹل 1,97,000 یا 98,000 وون میں ہم نے ایک مہینہ کام کیا۔ تو جو ہمارے گھر کا خرچہ تھا وہ تقریباً 2 لاکھ سے اوپر، 2,20,000 یا 2 لاکھ اس کے اراؤنڈ ہمارا گھر کا خرچہ تھا، کیونکہ فیکٹری میں گھر کا جو رینٹ نہیں دیتی، آدھا ہم پے کرتے تھے، آدھا فیکٹری پے کرتی تھی۔ تو اتنا بھی خرچہ ہمارا نہیں ہوا کہ ہم فیکٹری کا جو رہائش کا ہمارا بل ہے، خرچہ خرچات جو رہائش کا، کھانے پینے کی بات نہیں کر رہا، وہ ہے ہی الگ ہے۔ رہائش کا جو ہمارا کرایہ تھا، پانی کا بل، بجلی گیس پانی کے جو خرچے خرچات ہیں، یہ ملا کے ہمارا 2,25,000 روپے ہم نے ایک مہینے، 2,25,000 وون ہم نے ایک مہینے میں انکم نہیں کر سکے۔ ہم ان حالات میں ہم نے فیکٹری میں کام کیا، اس کے باوجود بھی ہم نے فیکٹری نہیں چھوڑی۔ حالانکہ یہ چمگوئیاں ہو رہی تھی اس درمیان کہ جب ہمارا آخری سال تھا، کورونا کی ہمیں ایکسٹینشن ملی۔ ایکسٹینشن ملنے سے کچھ دن پہلے ہمیں کچھ دن پہلے سے کیا، تقریباً مہینہ ڈیڑھ پہلے ہمیں یہ پتہ چل گیا تھا اب گورنمنٹ یہ اصول بنا رہی ہے کہ بھائی 1 سال کی ایکسٹینشن دی جائے، اور جنہوں نے 1 سال کسی بھی فیکٹری میں آخری 1 سال کام کیا ہے تو وہ فیکٹری چینج کر کے کسی بھی آخری سال جس فیکٹری میں کام کیا وہ مالک اگر چاہے ان کو ویزا دے سکتے ہیں۔ تو یہ چمگوئیاں ہو رہی تھی، لیکن کنفرم نہیں تھا کہ یہ ویزا آیا ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا، کیونکہ ہم نے پیچھے 5 سال ایک فیکٹری میں کام کر لیا تھا، ہم اس پہ کوئی رسک مزید نہیں لینا چاہ رہے تھے۔ تو ہم نے بولا 5 سال جیسے تیسے کر کے گزارے، فیکٹری میں کام نہیں تھا یا کبھی زیادہ ہوا تھا، تو یہ ہم نے مطلب نارمل حالات رہ کے وہاں پہ مشکل وقت میں ہم نے مشکل وقت نکال دیا تھا۔ جو 1 سال تھا ہم نے بولا خیر یار کوئی بات نہیں، اب جو کورونا کا وقت ہے اس کو بھی ایک طریقے 1 سال سے اس میں کام کر کے گزارا کر لیں گے۔
جب ہم نے کورونا والا سال کی ایکسٹینشن لے لی اور مطلب کچھ ہی دن بعد یہ ہمیں پتہ چل گیا، کنفرم ہوگی خبر کہ اب بھائی 1 سال کوئی بھی آخری فیکٹری میں کام کرے مالک اس کو ویزا دے سکتے ہیں۔ ہم نے بولا یار یہ تو ہم نے غلطی کی، حالانکہ ہم 3 دوست تھے، تو ایک دوسرے کو یہی کہہ رہے تھے یار اتنا صبر کیے تو یہی یہاں پہ آپ مزید صبر کریں۔ تو اس کے علاوہ جتنے بھی دوست تھے ہمارے جاننے والے پرانے تھے، مطلب بعض ایسے دوست ہیں جنہوں نے 15 16 سال یہاں کوریا میں گزارے ہوئے تھے، اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، اچھے دوست تھے، الحمدللہ اچھی جگہ انہوں نے ہر برے وقت میں ہمارا ساتھ دیا اور بہترین سے بہترین مشورہ انہوں نے دیا۔ ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں، انہوں نے ہمیں اچھا مشورہ دیا۔ اور جب وہ آخری سال ہمارا کورونا والا تھا، ہم دوستوں سے کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ جو ہے نا اب ہم فیکٹری چینج کریں، ہمارا یار کام نہیں ہو رہا، بالکل آپ کو پتہ ہے کام ڈاؤن ہے۔ ان کو پتہ تھا ہمارے حالات کیسے ہیں، کیونکہ ہم ہر وقت ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بات چیت کرتے۔ تو انہوں نے کہا یار آپ نے 5 سال گزارا کی، اب 1 سال مزید کسی بھی طریقے سے گزارا کر لو، آپ رسک نہ لے لو۔ اگلا مالک آپ کو جائے وہاں پہ کام کریں، ہو سکتا ہے آپ کو اگلا مالک ویزا نہ دے، پھر کیا کریں؟ لیکن ہمیں یہ بھی ڈاؤٹ تھا کہ ہم یہ فیکٹری والے بھی ہمیں ویزا نہیں دیں گے۔ یہ بات ہر وقت ہمیں یہ بات کہتے رہتے کہ ہم آپ کو اگلا ویزا نہیں دیں گے، نہیں دیں گے، نہیں دیں گے، نہیں دیں گے۔ یعنی کہ ہم 100% مطمئن نہیں تھے کہ ہمیں ہماری فیکٹری جس میں ہم آئے ہیں، جس میں ہم نے اسٹرگل کیے، اتنے برے حالات میں اس فیکٹری والوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، فیکٹری والوں کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں، اتنے برے حالات میں بھی فیکٹری میں کام نہیں تھا، اس کے باوجود بھی ہم نے فیکٹری میں اسٹرگل کی، کام کیا، لیکن فیکٹری والوں نے ہمیں کبھی بھی شور نہیں کروایا کہ ہم آپ کو 100% ویزا دیں گے۔ ایک دفعہ انہوں نے شور کروایا تھا، ہم 4 دوست تھے، 3 پاکستانی 4 دوست تھے، تین دوست جب ہم ایک ساتھ آئے تھے، ایک دوست اور پاکستانی ہمارے بعد آیا تھا، اس کا ویزا بھی تقریباً 3.5 تقریباً اس کا 2.5 سال کا اس کا ویزا رہتا تھا۔ ہم نے اس کو بولا یار اب ویزا آپ کا 2.5 سال کا ویزا، آپ بہتر ہے آپ یہاں سے چلے جاؤ، آپ اپنا ٹائم نہ ضائع کرو۔ ہم نے تو ٹائم ضائع کر لیا، ہم مجبور ہیں، آپ نہ ضائع کرو، آپ چلے جاؤ۔ اس کو جب ہم نے بھیجا تیار کر کے، وہ چلا گیا فیکٹری، اس نے چھوڑ دی۔ فیکٹری میں کام بالکل نہیں تھا، بالکل 5 بندے تھے ہم، تو ایک کا تو ویزا ختم ہو رہا تھا، اس نے تو پاکستان جانا تھا، اس کے چند ماہ رہتے تھے۔ تو ہمارا تو ظاہری بات ایکسٹینشن، ہمیں پچھلا ویزے میں 8-9 ماہ رہتے تھے، پھر اس کے بعد کورونا آ گیا، کورونا کے اینڈ میں بالکل پھر ہمیں 1 سال کی ایکسٹینشن ہم نے لے لی۔ وہ دوسرا دوست چلا گیا، پیچھے ہم رکھے 4 دوست، ایک دوست چلا گیا پاکستان، کورونا کے درمیان ہی وہ چلا گیا تھا، کورونا سے تھوڑے پہلے چلا گیا، پھر کورونا آ گیا، ختم ہو گیا معاملہ، وہ بھی کافی دیر بعد آیا۔ لیکن میں اصل بات کی طرف آتا ہوں، پھر وہ دوست کو ہم نے بھیجا، اس کو ہم نے بھیج دیا، اس نے فیکٹری میں کام کیا، پھر اس کو کورونا کی ایکسٹینشن بھی ملی، اس کے بعد 1 سال 10 ماہ کا ویزا بھی ملا۔ اب وہ کر رہا ہے، ابھی اس کا اس سال 2023 میں ویزا ختم ہو رہا ہے، وہ جائے گا پاکستان سے واپس ہو کے آ جائے، اس کو مالک ویزا دے دے گا۔ اچھا، اب ہم نے وہاں پہ کام کیا، بڑی مشکل سے کورونا کے حالات میں ہم نے کام کیا، بات کر رہا تھا سر۔ ہاں، جب وہ دوست جا رہا تھا، دوست نے وہاں سے فیکس لی، تو ہم جب اوپر گئے اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے، تو پھر وہ مینیجر نے ہمیں بٹھایا ہمارے ساتھ میٹنگ کی، کہہ رہے دیکھو یہ جا رہا ہے، یہ بہت پچھتائے گا، یہ پریشان ہوگا، یہ وہ ہے۔ تو ہم نے بولا ابھی اس فیکٹری میں کام نہیں ہے تو ہم کیا کریں، ہمیں آپ لوگ جانے دینا۔ انہوں نے بولا کہ آپ لوگ ابھی جاؤ گے تو کیا کرو گے، یہاں پہ آپ کام کرو، 10 سال آپ کو ویزا ملے گا، 5 سال یہ، 5 سال اگلا، تو اس کے بعد آپ جا کے کہیں بھی آپ کام کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ یہاں پہ رکیں، ہماری فیکٹری میں کام اچھا ہو جائے گا، جب کام اچھا ہوگا تو آپ زیادہ پیسہ کمائیں گے، تو پھر آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال ہم نے کہا کہ نہیں، ایسا ہے نا، آپ اس کو بھیج دیں، ہم لوگ تو ابھی فی الحال نہیں جا رہے، ہمارا تو کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے۔ تو اس نے بولا، ہم نے بولا کہ آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ ہمیں اگلا ویزا دیں گے؟ اچھا، اس درمیان انہوں نے کہا ہاں ہم آپ کو ویزا دیں گے۔ وہ ایک مرتبہ انہوں نے کہا ہم آپ کو ویزا دیں گے، اس کے علاوہ کام فیکٹری میں ذرا سا کام کوئی خراب ہوتا یا پھلنگ آتے یا کوئی پیس خراب کر دیتے یا کوئی بھی ایسی تھوڑی بہت بات کرتے، ہم مطلب اپنے لیے آواز اٹھاتے کسی بھی طریقے سے، تو وہ ہمیں فوراً کہتے ہم آپ کو اگلا ویزا دیں، یعنی اسی بات کی دھمکی دیتے تھے کہ ہم آپ کو اگلا ویزا نہیں دیں گے۔ پھر ظاہری بات ہے ہم نے اتنی اسٹرگل کی تھی، کوریا بھائی اپنا پردیس سے، بندہ اپنے پردیس سے آتا ہے، پردیس میں آنے کے بعد جب بندہ یہاں پہ 5 سال گزارتے ہے، آپ کا ٹائم بھی ضائع ہو، آپ کی ایج بھی ضائع ہو، آپ کی صحت بھی خراب ہو، آپ پیسہ بھی نہ کمائیں، پھر آپ کو افسوس تو ہوتا ہے نا، پھر آپ کو انسان کے اندر ظاہری بات ہے لالچ آتی ہے نا، لالچ آتی ہے، تو پھر انسان ظاہری بات ہے اپنے لیے، ہر بندہ جیسے فیکٹری اپنے لیے فائدہ ڈھونڈ رہی تھی، ہم بھی اپنے لیے، ہم نے پھر یہی مشورہ کیا آپس میں، یار خاموشی سے کام کرتے ہیں، یہ جو فی الحال ابھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی، ان کی بات مانتے ہیں، ٹھیک ہے صحیح ہے۔ تو وہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا نہیں، یہ صرف اپنی فیکٹری میں جو میرے ساتھ حالات ہوئے، میں نے فیکٹری کیوں چینج کی، کس بنا پر چینج کی، کتنے مشکل حالات میں وہاں پہ رہ کے کام کیا، آخر میں فیکٹری چینج کرنے کا فیصلہ کیوں کیا۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید معلومات ملے گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔